عمر فاروق کی دور خلافت میں اسلامی لشکر کی فتوحات۔ حضرت عمر فاروق عدل کا وہ مینار تھا جس کے سامنے ظالم بھی لرزاتے۔ حضرت عمر فاروق جن کی ایک للکار سے بڑے بڑے تخت ہل جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ مرد مجاہد جس نے غلام اور بادشاہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قوم سے تھا۔ زمانہ جہالت میں آپ کا خاندان سفارت کا کام کرتا تھا، یعنی قریش قبیلے کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ قریش دو قبیلوں پر مشتمل تھے، ایک کا نام عدی تھا، دوسرے کا نام مرہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی 8ویں پشت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ 13 ہجری بروز سے شنبہ مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں بلا اختلاف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر بیعت کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبید، سلید بن قیس اور ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو لشکر عراق کے سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے، اس لیے وہ عراق میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ایک ماہ بعد پہنچے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام روزہ عراق کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا۔ اس نے فوجی تنظیم اور انتظامی سررشتوں کو خوب مضبوط کر لینے کے علاوہ قبائل کو روئے تلے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کو روانہ کی تھی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر تجربہ کار سپہ سالار نرسی کے ماتحت مقام قسکر کی جانب بھیجی تھی، اور تیسرا عظیم الشان لشکر جاپان نامی سردار کے ماتحت نشیبی فراست کے سمت روانہ کیا، جس نے مقام نمارک میں آ کر چھاؤنی ڈال دی تھی۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے ہیرا سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، جنہوں نے تمام فوج کے سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا اور خود مقام نمارک میں جاپان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ آخر کار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملے کیے اور ان کے صفوں کو درہم برہم کر کے جمعیت کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کے اقتدار میں جی توڑ کر حملے کیے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جہان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر متربی نے فضا ربیعی نے گرفتار کر لیا، جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سپہ سالار جاوان ہے۔ جاوان نے اسے کہا کہ تم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تم کو 2 نہایت قیمتی غلام دوں گا، تم مجھ کو امان دے دو۔ رضی اللہ عنہ نے اس کو امان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور شخص نے ان کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا کہ یہ ایرانی سپہ سالار ہے، اس نے دھوکہ دے کر امان حاصل کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مطر بن فضا کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو امان دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دی تھی تو اب اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر جاپان کو بحفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔
جان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی مفروض فوج سے جا ملا اور یہ تمام فراری مقام کسکر میں نرسی کے پاس پہنچ گئے۔ نرسی بیشتر سے 30,000 فوج لیے ہوئی کسکر میں مقیم تھا۔ وہ جوان اور اس کی عظمیت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ دربار ایران کو جب جوان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم شان فوج جلنیوس نامی سردار کی سرگردگی میں نرسی کی امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے جلنیوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیبی کسکر کے مقام پکاتیا میں نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نرسی کے ساتھ شاہی خاندان کے 2 اور محتاط سردار تھے۔ ان ایرانی شہزادوں نے کلب اور میمنہ و مسیرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں کلب لشکر کو حضرت ابو عبیدہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے میمنہ کے سردار تھے اور حضرت سلید بن قیس رضی اللہ عنہ مسیرہ کے سردار تھے۔ حضرت مسنا مقدم الحبش کے افسر تھے۔ نہایت زور شور کی لڑائی شروع تھی۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طویل کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے اور 4 کوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کر حملہ کیا۔ نرسی نے اس غیر متقاربہ حملے روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی صفوں کو چیرتے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کی سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا۔ نرسی سعد بن عبید کے مقابلے میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر ایران بھی بھاگ نکلا۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ نے مفررین کا تعاقب کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسنا رضی اللہ عنہ، عاصم اور سلید رضی اللہ عنہ کو فوجی افسر دیکھ کر ارد گرد کے ان تمام مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقہ جوات کو تسخیر کر لیا۔ جلنیوس کسکر تک پہنچنے پایا تھا کہ نرسی کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ اس شکست کی خبر سن کر وہ باکشیا میں رک گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سقاطیہ اور کسکر سے روانہ ہو کر باکشیا میں جلنیوس پر حملہ کیا اور جلنیوس تاب مقاومت نہ لا کر وہاں سے بھاگا اور مدائن میں جا کر دم لیا۔ جلنیوس جب شکست کا کر مدائن میں پہنچا تو تمام درباری ایران دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ رستم نے جو سلطنت ایران کا مداحمان تھا سر درباری اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ سب نے بلا اتفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہم جادویہ کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسیدہ کر روانہ کیا اور اس کی قومت کے لیے جلنیوس کو مقرر کر کے بہم جادویہ کو درنش کا دیانی بھی دیا گیا۔ اس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ بہم جادویہ پورے ساز و سامان اور بڑے کروفر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس قدر شیر اور قصبے اور قریے آتے تھے بہم جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کو عرب کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے مقام قسنات میں آ کر مقیم ہوا۔